السلام علیکم۔ کچھ اور درست اور غلط جملے اور الفاظ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لفظ ہے آئندہ۔ اس کے ساتھ لوگ سے لگا لیتے ہیں، یعنی آئندہ سے۔ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ غلط جملہ ہے اور اس کا غلط استعمال ہے۔ آئندہ کے ساتھ سے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ کو بولنا یا لکھنا ہو تو آپ صرف آئندہ لکھیں۔ اس کے ساتھ اگر سے لگا کر لکھیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ لوگوں نے اپنے پاس سے بہت ساری باتیں اردو زبان میں شامل کر دی ہیں اور یہ خیال کیے بغیر کہ وہ زبان کے ساتھ کس قدر زیادتی اور دشمنی کر رہے ہیں۔ تو آئندہ سے غلط ہے، صرف آئندہ استعمال کیجیے۔ میں آئندہ وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگلا جملہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ کام اچھے سے کر لو۔ اچھے سے غلط ہے، بالکل درست ہوگا یہ کام اچھی طرح کر لو یا اچھے طریقے سے کر لو۔ تو آپ اس کو اچھے سے نہیں بولیں گے۔ اچھے سے کوئی اردو نہیں ہے۔ یہ شاید کسی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اچھے سے بولنا بالکل غلط ہے۔ آج کل یہ ٹیلی ویژن ڈراموں میں اس قسم کی اردو بہت آتی ہے اور لوگ چونکہ ان ٹی وی ڈراموں کی زبان کا اور ان کی کہانیوں کا بہت اثر لیتے ہیں تو وہ اپنی زبان بھی اس سلسلے میں خراب کر بیٹھے ہیں۔ تو اچھے سے نہیں ہے، اچھے ہے، صرف اچھے طریقے سے کر لو یا اچھی طرح کر لو۔ تو یہ جو ہے کہ اس کام کو اچھے سے کر لو، یہ غلط ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، ملتان اولیاؤں کی جگہ ہے۔ یہ غلط ہے۔ ملتان اولیاء کی جگہ ہے۔ اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا سے قریب ہو۔ تو ملتان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے اولیاء اللہ دفن ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولیاء کی جگہ ہے۔ تو لوگ اب اولیاء کو بھی جمع در جمع کر کے بولتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ملتان اولیاؤں کی جگہ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بولتے ہیں کہ میں آپ کو بہت اچھے الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ بھی غلط ہے۔ لفظ کی جمع الفاظ ہے اور الفاظ کی کوئی جمع نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے اچھے الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں یا اچھے جذباتوں کا اظہار کر رہا ہوں یا آپ کے خیالاتوں سے متفق ہوں، تو یہ سب غلط ہے۔ اچھے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ جذبے کی جمع جذبات ہے اور خیال کی جمع خیالات ہے، تو اس کو ساتھ خیالاتوں یا جذباتوں کرنا اس کو بالکل غلط ہے۔ اسی طرح لفظ کی جمع الفاظ ہے۔ تو اسی طرح ولی کی جمع اولیاء ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ملتان اولیاء کی جگہ ہے تو آپ کی بات درست بھی ہوتی ہے اور مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اولیاء کو بھی جمع کر دیں گے، یعنی اس کو اولیاؤں کر دیں گے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ تو درست جملہ یہ ہے کہ ملتان اولیاء کی جمع ہے۔ آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے رمضان۔ یہ بالکل درست ہے۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ رمضان کہیں گے تو یہ مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ رمضان ہے ہی مہینے کا نام۔ اس لیے اس کو دہرانا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ آپ اگر صرف اتنا کہہ دیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہے ہیں یا رمضانوں میں میں فلاں کام کر دوں گا۔ یہ سب بالکل غلط ہے۔ رمضانوں کچھ نہیں ہے، رمضان میں فلاں کام کر دوں گا۔ اب بہت سارے لوگ عربوں کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں پاکستان میں اب رمضان کو رمضان بولنے لگے ہیں۔ رمضان تو میرا خیال ہے عرب بھی نہیں بولتے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ رمضان ہے جو صحیح لفظ ہے، وہ چونکہ وہاں پر ذات کو داد بولنے کا دستور ہے تو وہ رمضان کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے انگریزی سے
اس کو لیا اور اس کو ہم نے رمضان کر دیا. رمضان کچھ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, اپنی اردو بولتے ہیں, آپ رمضان کہیں گے تو یہ کافی ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضانوں کا مہینہ آ رہا ہے, یا صرف آپ کہیں گے کہ رمضان شریف آ رہا ہے یا رمضان آ رہا ہے, تو آپ کی بات پوری ہو جائے گی. لفظ ہے, درست لفظ ہے حیرانی. اس کو لوگ بولتے ہیں حیرانگی. یہ بالکل غلط ہے. حیرانگی کوئی لفظ نہیں ہے. جیسے ناراضگی کوئی لفظ نہیں ہے, ناراضی ہے. اسی طرح حیرانگی بھی کوئی لفظ نہیں ہے. حیرانی لفظ البتہ ہے. آپ اس کو حیرانی بولیے. حیرانی آپ کا مقصد پورا کر دے گی. حیرانگی غلط ہوگا. حیرانی درست ہے. اگلا لفظ دیکھ لیتے ہیں. لفظ تو نہیں ہے, ایک جملہ ہے. میرے پاس 1000 روپے ہیں. یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جملہ تو ہو جاتا ہے مکمل, سارا کچھ ہو جاتا ہے. ایسا غلط بھی نہیں دکھائی دیتا. لیکن اگر آپ اچھی اردو بولنے کے شوقین ہیں اور شوق رکھتے ہیں, تو آپ اگر کہیں گے میرے پاس 1000 روپے ہیں, تو یہ مقصد پورا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ایک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے پاس 1000 روپے ہیں, یہ آپ نہ بولیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بالکل غلط ہے, یا اکثر لوگ اسی طرح بولتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے ایک نکال دیجئے. آپ صرف یہ بولیے میرے پاس 1000 روپے ہیں. چونکہ 1000 روپے ہیں, اس لیے آپ کی بات جو ہے اس میں سے ایک اضافی لفظ نکل جائے گا جو کہ ایک ہے. تو آپ صرف یہ کہہ دیں گے اگر کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں, تو آپ اچھی اردو میں بات کر رہے ہوں گے. آخری ہے, غلط ہے تم مجھ سے سوال پوچھو. درست ہے تم مجھ سے سوال کرو. سوال پوچھنا نہیں ہوتا, سوال کرنا ہوتا ہے. اس کو خیر بہت سارے شعراء نے سوال پوچھنا بھی استعمال کیا ہے اپنے پاس. بہرحال ان کو تو ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. لیکن جو درست اردو ہے اس میں سوال کرنا ہوتا ہے, سوال پوچھنا نہیں ہوتا. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے آپ سے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم مجھ سے سوال پوچھو, تو یہ مقصد تو آپ کا حل کر دے گا. لیکن اگر آپ اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے تم مجھ سے سوال پوچھو, آپ کہیں گے تم مجھ سے سوال کرو. آج کے لیے اتنا ہی. ایسی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت. خدا حافظ.